عمر رضی اللہ عنہ کو زراعت اور اس کی ترقی کی حفاظت کا کس قدر خیال تھا؟ ایک تو شخص نے ان سے آ کر شکایت کی کہ شام میں میری کچھ زراعت تھی، آپ رضی اللہ عنہ کی فوج ادھر سے گزری اور اس کو برباد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس کو 10,000 درہم معاوضہ دیے۔ ذرائع آمدن: خراج اور شرک کے علاوہ دور فاروقی میں آمدن کے دیگر ذرائع یہ تھے: خراج، زکوٰۃ اور مال غنیمت کا خمس، عشور، خالصہ زمینیں۔ سیگہ فوج: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فوجی نظام باقاعدہ مرتب کیا گیا۔ عام روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بحرین کے حاکم مقرر کیے گئے 5 لاکھ درہم لے کر مدینہ میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ 5 لاکھ کی رقم اس وقت اس قدر عجوبہ چیز تھی کہ کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا منعقد کی اور مشورہ طلب کیا اور اس قدر کثیر رقم کو کس طرح سے ان کے ہاں فوج کا دفتر اور رجسٹر مرتب رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے پسند آئی اور یہ فوج کو اسم نویسی اور ترتیب دفتر کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کا رجسٹر مرتب کرایا جس میں ان کے خاندان کی تفصیل اور ان کی تنخواہوں کا حساب کتاب درج کیا گیا۔ فوجی صدر مقامات: تاریخ یعقوبی اور فتوحات بلدان میں ہے۔ فوجی حیثیت سے چند بڑے فوجی مراکز یہ تھے: مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، مصر، دمشق، حمص، اردن، فلسطین۔ ان فوجی چھانوں کو جند کا نام دیا گیا۔ فتوح بلدان میں بلازری میں جند کی تصحیح کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ فوجوں کے رہنے کے لیے بارگیں تھیں۔ کوفہ، بصرہ، فسطاط میں یہ تینوں شہر تو دراصل فوج کے قیام اور بندوبست کے لیے ہی آباد کیے گئے۔ استبل خانے: تبریز لکھتی ہیں ہر جگہ بڑے بڑے استبل خانے تھے جن میں 4-4 ہزار گھوڑے حرب کا ساز و سامان کے تیار رہتے تھے۔ یہ سب اس غرض سے رکھے جاتے تھے کہ دفعتاً ضرورت پیش آ جائے تو 32,000 سواروں کا رسالہ تیار رہے۔ ہر سال 30,000 نئی فوج تیار ہوتی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ہر سال 30,000 نئی فوج سے فتوحات پر بھیجی جاتی تھی۔ تبری لکھتے ہیں کوفہ میں 40,000 فوج باقاعدہ فوج تھی۔ کنز المعال میں ہے کہ فوجی گھوڑوں کے استعمال کے لیے چراگاہیں مخصوص کر دی گئیں۔ سب سے بڑی چراگاہ مدینہ کے قریب رندہ تھی۔ ہر فوجی استبل میں 4,000 گھوڑے ہوتے تھے جن پر مہر ثبت ہوتی تھی۔ کنز المعال میں ہے ہر گھوڑے پر حبش فی سبیل اللہ کے الفاظ کی مہر ثبت ہوتی تھی۔ تبری میں فوج کے علاوہ بھی ایک ذیلی ادارے کا ذکر ملتا ہے کہ سرحدوں اور ساحلی علاقوں کی حفاظت کے لیے ذیلی فوج کا انتظام کیا جس کے انچارج عبداللہ بن قیس تھے۔ تاریخ تبری میں ہے کہ چھانے میں باقاعدہ فوجیوں کی تربیت، صحت کا اہتمام، مقام اور آب و ہوا کا خیال رکھا جاتا تھا اور آرام کے لیے جمعہ کا دن مقرر تھا۔ فتوح بلدان میں علامہ بلازاری لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسد کا مستقل محکمہ قائم کیا جس کا نام محکمہ احرا تھا۔ احرار ہری کی جمع ہے۔ ہری ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی غلام کے ہیں۔ چونکہ رسد کے یکجا ہونے اور وہاں کے تقسیم ہونے کا یہ طریقہ یونانیوں سے لیا گیا اس لیے نام بھی وہی لفظ میں رکھا گیا۔ فوجیوں کے لیے چھٹیوں کا بھی احکام تھا اور ہر فوجی کے لیے 4 ماہ بعد چھٹی پہ جانا لازمی ہوتا تھا۔ فوج میں پرچہ نویس بھی موجود رہتا تھا۔ محکمہ اطلاعات کے آدمی جند میں ہوتے جنہیں کاتب پرچہ نویس کہا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران تازہ ترین خبریں مرکز تک پہنچاتے اور مرکز سے فوجوں کی کمان کے احکامات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیتے فوج تک پہنچاتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے دور فاروقی میں باقاعدہ ڈاک کا نظام بھی قائم کر رہا تھا۔ تبری لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر فوج کے ساتھ پرچہ نویس لگا رکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا چونکہ اس سے قبل خلیفہ خود ہی سب سے بڑا قاضی ہوتا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے الگ قاضی مقرر کیا جو صرف فیصلے کرتا تھا اور اس کی تنخواہ مقرر تھی۔ اسلام کا نظام حکومت اس کتاب کا مصنف لکھتے ہیں اس نظام کی سب سے اہم خصوصیت یہ کہ اس کے ذریعے انصاف بلا قیمت ملتا تھا۔ اس میں نہ کورٹ فیس اور نہ وکیل کا معاوضہ۔ کنز المعال میں ہے کہ جج مقرر کرنے کے بعد سے ایک فرمان جاری کیا جاتا کہ تم قرآن کے مطابق ہر معاملے کا فیصلہ کرو گے۔ اگر قرآن سے رہنمائی نہ ملے تو حدیث سے رجوع کرو اور حدیث سے بھی نہ ملے تو امت کی جماعت سے اور پھر اپنے ذاتی اجتہاد سے فیصلے کرو۔ کتاب الاوائل کے حوالہ سے شبلی نے قاضی شرعی کی تقریر کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر گھوڑا خریدا اور امتحان کے لیے ایک سوار کو دیا۔ گھوڑا سواری میں چوٹ کھا کر داغنی ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے واپس کرنا چاہا، مالک نے انکار کر دیا۔ اس پر نزاع ہوئی اور شرعی قاضی مقرر ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا
اگر گھوڑے کے مالک سے اجازت لے کر سواری کی گئی تو گھوڑا واپس کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی وہی حق ہے، اور انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ شبلی لکھتے ہیں عمر اکثر عملی امتحان اور ذاتی تجربہ کے بعد قاضی کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتے تھے۔ محکمہ احداثیہ محکمہ داخلی کنٹرول کے وجود میں آیا جو جرائم کی ابتدائی رپورٹ مہیا کرتا تھا اور شہر بھر معاشرتی اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی نگرانی کرتا تھا۔ اس محکمہ کو بعد میں محکمہ شرطہ کا نام دیا گیا۔ جیل خانہ دار کنز المعال میں ہے کہ جہاں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بازار کی نگرانی کے لیے عبداللہ بن عتبہ کو مقرر کیا۔ وہاں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیل خانے کی ایجاد کا فعل عہد احتساب کا ماخذ ہے۔ سیگا فوجداری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد یہ ہے کہ جیل خانے بنوائے، ورنہ ان سے پہلے عرب میں جیل خانے کا نام و نشان نہ تھا۔ مقرزی جلد دوم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم پر خریدا، اس کو جیل خانہ بنایا۔ علامہ بلازاری کی تصحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ کا جیل خانہ نرسل سے بنا تھا۔ صدر الغبہ میں ہے کہ جلا وطنی کی سزا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد تھی، چنانچہ ابو مجسس ثقفی کو یہ سزا دی گئی۔ محکمہ افتاء الفحکم شبین وانی لکھتے ہیں عدالت کے متعلق یہ ایک نہایت ضروری سیگا ہے کہ جو آغاز اسلام میں قائم ہوا، جس کی مثال اسلام کے سوا کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ نہایت لائق قانون دان یعنی فقہا ہر جگہ موجود رہے تھے، اور جو شخص کوئی اس مسئلہ دریافت کرنا چاہتا تھا اس سے دریافت کر سکتا تھا، لیکن یہ اجازت عام نہ تھی بلکہ خاص لوگ افتادہ کے لیے نامزد کیے گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت علی، حضرت عثمان، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف اور ابو درداء، ابی بن کعب، زید بن ثابت خطبہ کے مجاز تھے۔ محکمہ تعلیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ تعلیم کو نہایت ترقی دی تھی، تمام مفتون میں ابتدائی مکاتب قائم کیے جن میں قرآن مجید، اخلاقی اور علم سال عرب کی تعلیم ہوتی تھی۔ بڑے بڑے علماء صحابہ اضلاع میں حدیث و فقہ کی تعلیم کے لیے مامور تھے۔ ابن جوزی میں سیرت عمر میں لکھتے ہیں باقاعدہ تنخواہ دار معلم مقرر تھے۔ قرآن کی تعلیم سیرت عمر میں ابن جوزی لکھتے ہیں تمام ممالک کے مفتوں میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا اور معلم اور قاری مقرر کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کی۔